الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ ان امرأة من جہینۃ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان امرأة من جہینۃ، جہینہ قبیلے کی ایک عورت، ان امرأۃ بے شک ایک عورت، من جہینہ جہینہ قبیلے کی، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ جہینہ یہ ایک عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ قحطان کی اولاد میں جو حمیر ہے اس کی ایک شاخ ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کا تعلق معد بن عدنان سے ہے۔ تو وہ عورت آئی، فقالت، اس نے کہا، ان امی، بے شک میری والدہ نے، نظرت، نظر مانی۔ نظر کس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم کر دے، اور وہ اطاعت ایسی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم نہ کی ہو، خود اس نے اپنے اوپر وہ اطاعت لازم کر لی۔ ان امتی، ان امی، بے شک میری والدہ، نظرت، اس نے نظر مانی ہے، ان تحجّ، کہ وہ حج بیت اللہ کرے، فلم تحجّ، پس اس نے حج نہیں کیا، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔ یہاں پر دو احتمال ہیں کہ حج کی نظر ماننے کے بعد حج کا موسم آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی، یا حج کا موسم تو آیا تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکی تھی، اب اس حالت میں وہ فوت ہو گئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ افاحج عنہا، کیا میں حج کر لوں اس کی جانب سے؟ قال نعم، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جی ہاں، حجی عنہا، حج کر لو اس کی جانب سے، حجی، حج کر لو، عنہا، اس کی جانب سے، ارأیتی، پھر آپ نے کہا مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو، لو کانا، اگر ہو، علی امی کی، آپ کی والدہ پر، دین، قرض، اکنتی قاضیتہ، کیا آپ اس کو ادا کرتی، اس کو اتارتی، اس قرض کو؟ اقضوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرض کو ادا کرو۔ فاللہ احق بالوفاء، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مضمون موجود ہے وہ کیا ہے کہ مرنے والے کے ذمے اگر کسی بات کی نظر ہو تو اس کے ورثاء کے ذمے ہے کہ اس نظر کو پورا کریں، یعنی مرنے والے کے ذمے کوئی نظر تھی، کوئی عبادت تھی اور وہ کر نہیں سکا پوری، تو اس کے جو ورثاء ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس عبادت کو پورا کریں گے، اس نظر کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر آپ نے یہ پڑھا، اور پچھلی روایت کے اندر بھی آپ نے یہ پڑھا تھا، فجاءت امرأۃ من خثعم، یہاں پر پڑھا ان امرأۃ من جہینہ۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کسی صحابی یا صحابیہ کے نام کی جو جہالت ہے وہ حدیث کی صحت اور مقصود کے حق میں بالکل بھی مضر نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عادل ہیں، تو اس لیے اگر ان کا نام نہیں بھی پتہ ہمیں تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، حدیث کی صحت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ دوسرا، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہو، کیونکہ اگر وہ نافرمانی والی نظر ہوگی تو اس کو پھر پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس نظر کو توڑا جائے گا، اور جو نظر اطاعت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی ہے، تو اس نظر کو پورا کرنا پھر جو ہے ضروری ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس عورت نے کہا کہ ان امی نظرت ان تحجّ، آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی کہ یہ نظر ماننا ہی درست نہیں تھا،
حج کی نظر ماننے سے حج آدمی کے ذمے کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی نظر کو واجب الادا قرض کے ساتھ تشبیہ دے کر وضاحت کر دی۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں گے یا مثال دے کر بات سمجھائیں گے تو اگلے کو بات سمجھنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور نظر کو فی الفور پورا کرنا واجب ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو پورا کرے، کیونکہ فا یہاں پر یہ حرف رابطہ جواب کے لیے اور جواب شرط سے ملا ہوا ہے، تو جتنی بھی آپ اپنے اوپر واجبات کریں گے اس کو فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو پھر اس کے ورثاء کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے نظر مانی تھی اور وہ نظر پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے اجازت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ ان کو کہا ہے کہ آپ ان کی نظر کو پورا کریں، حتیٰ کہ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حج کے اندر یہ عبادت ہے، حج، اس کے اندر نیابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے، مانا ہے۔ تو جہاں پر اسلام جس چیز کو ثابت کرے گا ہم بھی وہاں پر اس چیز کو کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر حسن تعلیم ثابت ہوتا ہے کہ آپ معقول کو محسوس کے ساتھ، مثال کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا، جیسا کہ مثال دے کر آپ نے ان کو سمجھا دیا کہ قرض کی ادائیگی ضروری تھی، تو اسی طرح اللہ کا یہ حق ہے وہ حق اس کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر واجب اور لازم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پورا کرنا بندے کے اوپر ضروری ہے، فوری طور پر ان کو پورا کرے۔ اور جب بندہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو پھر اجر ثواب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصر بات کیا ہے کہ جو مسئلہ موجود ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ میت کی طرف سے حج بدل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔